करूं 2025-26 का वफाकी बजट पेश किया गया है, लेकिन इससे पहले मैं जो सूरत हाल है दुनिया के अंदर और जिस मुश्किल का सामना पाकिस्तान को हुआ और हमने बड़ी बहादुरी के साथ उसने अपना किरदार अदा किया, उस पर बात करूंगी। ईरान पर ज़ायनिस्ट रजीम की तरफ से हुआ, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ जो इजराइल की हुकूमत की जानिब से अग्रेशन ईरान के अलावा जो फ़लस्तीनियों पर किया जा रहा है गाज़ा के अंदर, उसकी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। द काइंड ऑफ ब्रूटैलिटीज़ दैट वी सी सर, वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। जो बर्बरियत हम इजराइल की तरफ से देख रहे हैं, मासूम निहत्ते बच्चों, ख़वातीन, बुजुर्ग, नौजवानों पर, उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। सर, इसके साथ साथ जो भारत की तरफ से अग्रेशन हमारे ऊपर किया गया, उसकी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। इस ऐवान पे हमने बात भी की है उसके ऊपर। हम यहाँ पर ईरान के हवाले से भी रेजोल्यूशन लाए थे, भारत के हवाले से भी रेजोल्यूशन लाए थे और हमने ये साबित किया तमाम डिफरेंसेस के हम एक कौम बनने की सलाहियत रखते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी मैसेज इस पार्लियामेंट से गया है और जाना भी चाहिए। हम शुक्रगुजार हैं कि ईरान की पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के हवाले से जो तशक्कुर के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, यकीनन वो भी काबिल तहसीन है। सर, इसके साथ साथ ये बात भी कहना ज़रूरी है कि अगर भारत ये समझता है कि वो एक बुली का रोल अदा करता रहेगा खित्ते में, एक रोक स्टेट का रोल अदा करता रहेगा खित्ते में, और इसी गुमान में वो कभी पाकिस्तान की तरफ रुख करते हुए वो अग्रेशन दिखाएगा, तो उसको ये याद होना चाहिए और रखना चाहिए कि पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी है जिससे कि वो ये साबित करे कि हम अपने डिफेंस में किसी से कम नहीं। आई वुड लाइक टू द काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने दिखाया है, वो भी काबिल तहसीन है। सर, हियर आई वुड ऑल्सो लाइक टू अप्रिशिएट जो प्राइम मिनिस्टर साहब का फैसला था कि एक डेलीगेशन जो इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद दुनिया में भेजा जाए, ताकि पाकिस्तान जो अमन चाहता है, बावजूद इसके कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, बट वी आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। वी डोंट वांट अग्रेशन, वी डोंट वांट वॉर, वी वांट पीस। और ये मैसेज ऑफ पीस लेकर पाकिस्तान से एक डेलीगेशन गया जिसकी सरबराही जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की और मैं समझती हूँ, मैं तो उनकी जमात से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मेरे लिए तो वो मेरे चेयरमैन हैं और मेरा उनकी सलाहियत पर, उनकी लीडरशिप पर मुकम्मल एतमाद है। लेकिन मेरे उस कायद ने, उस लीडर ने जिस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा आलमी फोरम पर रखा, यूनाइटेड नेशंस के सामने पेश किया, वो काबिल तहसीन है और उसकी मैं जितनी तारीफ करूं वो कम है, कतई नजर इसके कि आप किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हैं। बिलावल साहब ने कहीं पर ये नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं, उन्होंने हर जगह ये कहा कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा हूं। तो हमें अपने उस नौजवान लीडर की तारीफ करनी चाहिए। अगर आज पाकिस्तान का जिक्र होता है दुनिया में कहीं भी, तो मैं और आप ही ये दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि आपको ये पूछा जाता है कि आप उस मुल्क से हैं जहां से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, आप उस मुल्क से हैं जहां से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, तो आप क्या कहते हैं? नहीं, हम उस मुल्क से नहीं है। आप फख्र से कहते हैं हम उस मुल्क से थे। तो बात की करनी चाहिए कि अगर आज जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नेशनल स्पिरिट में पाकिस्तान के लिए वहां जाकर अब मुकदमा लड़ा है और उस मुकदमे को कामयाबी से लड़ा है, तो इसमें हम सब की कामयाबी है। इस कामयाबी को आप सिर्फ एक जमात तक महदूद ना कीजिए, ये करेंगे तो अपना और इस मुल्क का नुकसान करेंगे। सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एंड हिज टीम कि जिस तरीके से उन्होंने डिप्लोमेटिकली मैसेज दिया है अमन का पूरी दुनिया को, और मैं समझती हूँ कि एक अरसे के बाद
दुनिया हमें उस सीरियसनेस से देख रही है जो हम डिजर्व करते हैं। शहीद हुए हैं, पे दर पे हमले हमारे बच्चों पे हो रहे हैं, मसाजिद पे हो रहे हैं, स्कूल्स पे हो रहे हैं, बाजारों में हो रहे हैं। तो विक्टिम्स तो हम हैं, लेकिन अपना केस जिस तरीके से पेश करना चाहिए वो भी एक सलाहियत है, और आपको मानना पड़ेगा कि ये सलाहियत वाकईतन बिलावल साहब में है। उन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद किया है, और जब भी जरूरत पड़ेगी, आज नहीं, जब भी जरूरत पड़ेगी, आप देखेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के लिए फोर फ्रंट पे खड़े रहेंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं। इसके साथ OIC के फ्रंट पे भी उन्होंने गाजा में होने वाली तमाम ब्रुटैलिटीज को कंडेम किया, यूनिटी का मैसेज दिया, और फिर जो भारत अग्रेशन कर रहा है, दिखा रहा है अपने मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटीज के साथ कर रहा है, और फिर जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर जो बर्बरियत कर रहा है, उसको भी बेनकाब किया उस फोरम पर। और मैं समझती हूँ कि एक जानिब हमने देखा कि भारत का एक डेलीगेशन था जो यूं तो 26 लोगों की जो हलाकत थी उसको जवाब बनाकर पहले पाकिस्तान पे हमला करता है और फिर दुनिया में मैसेज देने जाता है, लेकिन हमने उनके डेलीगेशन को मौसीकी में भी मसरूफ देखा, हमने उनको गाना बजाते गाते भी देखा। तो मैं नहीं समझती कि वो कोई प्रोफेशनल एटीट्यूड था। उनकी अपनी आवाम उनकी डेलीगेशन से पूछती नजर आई कि आप ये जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे हैं, ये आप क्या वहाँ गाने गाने और खाने खाने के लिए गए हैं? क्या आप वहाँ अपने डायस्पोरा से मिलने गए हैं, या आप आलमी दुनिया को बताने गए हैं कि क्या हो रहा है? तो जिसका केस मजबूत होता है वो किसी जगह भी बात कर सकता है, और जिसका केस झूठ पर मबनी होता है, प्रोपेगेंडा पर मबनी होता है, तो फिर वो गाने ही गाते हैं और खाने ही खाते हैं। और ये भारत की डेलीगेशन ने किया, ये हम सब ने देखा। पुरजोश तरीके से रखी दुनिया के सामने वो है इंडस वाटर ट्रीटी का मामला। इंडस वाटर ट्रीटी को एक हथियार के तौर पर भारत यूज कर रहा है। उसकी सस्पेंशन, जो कि वो उसकी हैसियत नहीं है कि वो सस्पेंड करे, वो वायलेट करने की हैसियत नहीं रखता, लेकिन ये ऐलान करने का मतलब है कि आप उसको एक हथियार के तौर पर यूज कर रहे हैं, और आप जो हमारे पाकिस्तान की 24 करोड़ तकरीबन 240 मिलियन आबादी है, मोदी सरकार की सोच से, और इसको भी हम समझते हैं। पाकिस्तान वेलकम्ड सीज फायर, बट पाकिस्तान टू डेट डिजायर्स कि सीज फायर सस्टेन हो, अमन हो, और बिलावल साहब का ये खूबसूरत मैसेज कि ना यहाँ का नौजवान जंग की तरफ जाए, ना वहाँ का नौजवान जंग की तरफ जाए। हो गई जितनी जंगें होनी थी, कॉन्फ्लिक्ट होने थे, अब दुनिया को अपनी अपनी पॉपुलेशन, अपनी अपनी जनरेशंस को संभालना है। सो लेट्स नॉट लीव द लेगेसी ऑफ वॉर टू आवर फ्यूचर जनरेशंस, एंड आई थिंक दिस इज अ मैसेज ऑफ पीस, दिस इज अ मैसेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब ये देखना है भारत को और दुनिया को, जिससे हम कोऑपरेशन मांग रहे हैं, कि आप देखें इस रोग स्टेट का काला चेहरा, देखें कि किस तरीके से ये रोग स्टेट एक अरसे से पाकिस्तान पर तोहमतें लगाते हुए अपने मुल्क के अंदर एक्सट्रीमिज्म फैला रही है, अपने मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज की स्पेस को तंग कर रही है। वहाँ मुसलमान होना गुनाह हो गया है, वहाँ दलित होना गुनाह हो गया है, वहाँ मसीही होना गुनाह हो गया है, क्योंकि वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चल पड़े हैं, और वो चाहते हैं कि कोई ना रहे भारत में, रहे तो सिर्फ वो रहे जो एक एक्सट्रीमिस्ट है। मेरे साथ भी यहाँ एक हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाला नुमाइंदा बैठा है, प्रोग्रेसिव सोच वाला नुमाइंदा बैठा है। तो मजहब का मसला नहीं है, मसला है एक्सट्रीमिज्म का, और ये है मोदी की सोच, एक्सट्रीमिस्ट सोच, जो कि काली सोच है। जो कोई भी मजहब का पैरोकार बनने की कोशिश करे वो एक्सट्रीमिज्म फैलाएगा तो हम उसे एक्सट्रीमिस्ट कहेंगे, और एक्सट्रीमिज्म किसी मुआशरे के लिए अच्छा नहीं है। मैं समझती हूँ कि भारत के लोग आवाज उठा रहे हैं, उनके जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी भी खासी मैं समझती हूँ कि वहाँ भी उसके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। वो खुद कह रहे हैं हमारा मीडिया गार्बेज है। मैं तो हैरान होती हूँ और मैं अफसोस करती हूँ, भारत की आवाम वो उनको दिन रात देखना पड़ता है, तो उनके साथ भी यकीनन हमें अफसोस करने की जरूरत है। सर, अब बजट के ऊपर जरूर बात करूंगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये यकीन है और हमारा ये मानना है कि बजट
ضرور ایک ایکسرسائز ہوتی ہے کہ آپ اپنے جو آپ کی جو ریونیوز ہیں اس کو اکٹھا کرتے ہیں, آپ پھر آگے آئندہ آنے والی جو آپ کی پرائیورٹیز ہیں وہاں آپ ایک تخمینہ لگاتے ہیں کہ کس طرح خرچ ہوگا, کتنا ایلوکیٹ کرنا ہے. لیکن ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی بالخصوص بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور جب آصف علی زرداری صاحب بھی صدر پہلے بھی تھے اور اب بھی ان کے ہم جو بھی بیانات سنتے ہیں تو عوام کی ریلیف کی بات ہم کرتے ہیں. We talk about relief to people, to the masses. کیونکہ جو ایسٹ ہوتا ہے نا ملک کا وہ ہوتی ہے قوم, ہوتی ہے عوام. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں, انویسٹ کریں لوگوں کے اوپر. اور یہی بات میری بہن ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ رہی تھی, وی مسٹ انویسٹ ان پیپل اینڈ وی مسٹ انشور کہ لوگوں کا اعتماد بوتھ اکنامکلی اینڈ پولیٹیکلی ان کو یہ ٹائم اینڈ اگین انہوں نے یہ کہا ہے, اس گورنمنٹ کو بھی کہا ہے, اس سے پہلے بھی جو گورنمنٹ تھی جو آج اپوزیشن میں ہے اس کو بھی کہتے تھے. وہاں کھڑے تھے زرداری صاحب اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایگریکلچر کے اوپر سندھ کے اندر ویٹ سرپلس تھا اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم وی ور ایبل ٹو ایکسپورٹ ویٹ, مطلب ہم اتنا اچھا ایگریکلچر کا اپنا جو گراف ہے وہ کر سکتے ہیں, پوٹینشیل ہے ہمارے اندر, صرف ولنگنیس, صرف نیت کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں ہماری طرف سے ہمیشہ اسمال فارمرز ہو, مزدور ہو, مزدور کو فائنینشیل سیکیورٹی دینے کی بات ہو, ہماری لیڈرشپ یہ کرتی رہی ہے. اور بجٹ کے اندر جب میں بجٹ کو دیکھتی ہوں تو جس طرح کی ایلیگیشنز ڈفرینٹ سیکٹرز میں رکھی گئی ہیں اس سے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا آپ کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ پہلے پاکستان کی عوام, کچلی ہوئی عوام جو پہلے ہی مہنگائی کو فیس کر رہی ہے, اور حد تو یہ ہے کہ اس حکومت نے اس بجٹ کے اندر منیمم ویج بھی اناؤنس نہیں کی ہے. آپ منیمم ویج اناؤنس نہیں کرتے ہیں, یہ پینٹس کے برابر پرسنٹیجز بڑھا دیتے ہیں تنخواہوں کے اندر کہ جاؤ لے لو تم 8%, جاؤ لے لو تم 10%. بھائی آپ احسان نہیں کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر, لوگ آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں, آپ لوگوں کو اس سسٹم کا حصہ رہنے دیں. تو پھر آپ سارے راستے بلاک کر دیتے ہیں, ایم این ایس کو بھی یہاں آنے میں دشواری ہوتی ہے کیونکہ آپ کو ملازمین کو فیس نہیں کرنا ہوتا. آپ پہلے ہی ان کی تکلیف کا احساس کریں, اندازہ کریں. کیوں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں اسپیکر صاحب چونکہ جس کے آپ بھی گواہ ہیں کہ پوری دنیا میں ایک اکنامک جو ہے ریسیشن تھا, ایک گلوبل چیلنج تھا, لیکن اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی حکومت نے 135% سے لے کر 150% اضافہ کیا تھا تنخواہوں میں. یہ سب ملازمین کو پتا ہے. پیپلز پارٹی نہ کرتی تو آج یہ 10% کی ریوڑیاں جو آپ بانٹ رہے ہیں نا ملازمین میں وہ کافی نہ ہوتی. اب آپ یہ سوچیں اگر وہ اضافہ نہ ہوتا تو میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں پیپلز پارٹی سے ہوں. بھائی ایک حکومت نے اچھا کام کیا ہے, ویسا کام نہیں کر سکتے, کم از کم تھوڑا تو ایسا کام کر کے دکھاؤ کہ ملازمین آپ کو یاد رکھیں, کیونکہ آج بھی وہ پیپلز پارٹی کو یاد کرتے ہیں. آج بھی دعا کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جیسے ہی لوگ ہوں جو ہمیں انسان سمجھے, ہماری تکلیف کو سمجھے اور مہنگائی کی حقیقت کو سمجھے. سر یہ اضافہ نہیں دیکھا, میں نے کہا منیمم ویج کا بھی یہ حال ہے. سر فائنانس منسٹر صاحب نے جو تقریر کی مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اتحادیوں کی بات تو کر رہے تھے لیکن سوائے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے انہوں نے جو باقی نام لیے وہ سب کیبنٹ کا حصہ ہیں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ذکر جب آپ کریں تو کیبنٹ کے ممبرز کے ساتھ نہ کریں کیونکہ وہ کابینہ میں نہیں. نہ ہم نے آپ کا بجٹ دیکھا, نہ ہم اس کیبنٹ میں تھا جو اپروو ہوا, نہ آپ کی پالیسیز میں آپ کے ساتھ ہم بیٹھے. لیکن حیرت اس بات پر ہوئی کہ یہاں 2 بجٹ پیش ہو گئے. میرے بھائی نے کل ذکر بھی کیا, میں بھی یہ ذکر کرنا چاہتی تھی کہ یہاں 2 بجٹ پیش ہو گئے. جو لوگ کیبنٹ میں بیٹھے وہ بھی بجٹ کا ایک دستاویز لے کے ہمیں دینے لگے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتی, وہ بیٹھا ہے ہمارا پارلیمانی سیکرٹری جواب دیتے ہیں ہمیشہ, وہ بھی ہنس رہے ہیں کہ 2 بجٹ کیسے ہو سکتے ہیں. یا تو ہم مانیں کہ جو ہمیں فائنانس منسٹر نے بجٹ دیا ہے یا پھر ہمیں جو دیگر کیبنٹ کے ممبرز نے بجٹ دیا ہے, مطلب حکومت خود ڈیوائیڈڈ ہے اس بجٹ کے اوپر. سو وی ریئلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ہم اون کریں یا نہ کریں یہ تو دوسری کہانی ہے, اور وہ اپوزیشن کی تنقید تو میں بعد میں ان کو جواب دوں گی کہ بھائی سپورٹنگ دا گورنمنٹ ڈز ناٹ مین دیٹ وی آر پارٹ آف دا بجٹ, بٹ یس ہم انتشار نہیں پھیلائیں گے, ہم بلا وجہ جو ہے وہ ملک کے اندر افراتفری نہیں مچائیں گے. کیونکہ آپ نے دیکھ لیا نا کہ ہوئی ہے, اس لیے
اتحاد کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. لائیے تجاویز پیش کیجیے, ان کو دکھائیے آپ نے کون سی تجاویز پیش کی ہیں اب تک. کل بھی میں نے سنا ہے کہ یہاں پر ایک فضول تقریر ہوئی ہے. میں تو فضول کہوں گی ایسی تقاریر کو. اگر ماحول آپ نے بجٹ کے اوپر فوکس رکھنا ہے اور پاکستان کے اندر ہونے والی جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے, سو بسم اللہ آپ کریں اس حکومت پہ تنقید. لیکن آپ پھر جب آپ جس طریقے کی زبان استعمال کریں گے, آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم وہ زبان استعمال نہیں کر سکتے. ہم صرف اپنی سیاسی شعور کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ ہمارا سیاسی شعور ہے. ہمارے چیئرمین نے کبھی ہمیں نہیں کہا کہ گالی دو تو تھپی ملے گی. ہمارے چیئرمین نے کبھی یہ نہیں کہا بڑی گالی دو تو بڑی تھپی ملے گی. یہ کبھی نہیں کہا. بلکہ ہمارے چیئرمین نے فار دا ریکارڈ جب کبھی ایسا مسئلہ ہوا جہاں ہمارے کسی ممبر نے ایسی بات کی جو اچھی نہیں تھی, جو اخلاقی طور پہ مناسب نہیں تھی, انہیں باقاعدہ کال آتی ہے کہ اس طرح بہیو نہ کرو. سو یہ ہوتا ہے سیاسی شعور, یہ ہوتا ہے ویژن, یہ ہوتی ہے آئیڈیالوجی. جن کے پاس یہ ویژن نہیں ہے, آئیڈیالوجی نہیں ہے, وہ کلٹ کے پیچھے چلتے ہیں. اور کلٹ میں گالم گلوچ جو ہے وہ ایک فیشن ہے. اور یہ پہلے بھی کلٹ تھے. وہ ایک شخص اب لندن میں بیٹھا ہے جو کلٹ یہاں پہ چلایا کرتا تھا اور انتشار پھیلاتا تھا پاکستان کے اندر. سو یہ کلٹ ہمیں نہ بتایا کرے کہ کیا کرنا ہے اور کیا ہونا چاہیے پاکستان کے اندر. سر بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں ایک بات آن ریکارڈ رکھنا چاہتی ہوں کہ اس بجٹ کے اندر جو 18% سولر پینلز کے اوپر ٹیکس رکھا گیا ہے, پیپلز پارٹی اسے سپورٹ نہیں کرے گی. اینڈ دس از ویری کلیئر. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اس حکومت کی یہ ڈبل پالیسی ہے. پہلے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی سولر از دا نیم آف دا گیم. یا کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کوئی بھی نون سے کھڑا ہو کے کہہ دے کہ کبھی بھی پرائم منسٹر صاحب نے سولر کو ڈسکریج کیا ہو. جب وہ اسٹیٹمنٹ کے اندر سولر کو انکریج کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ فائنانس منسٹر 18% ٹیکس لگا دیتے ہیں سولر کے اوپر؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اندر یوٹیلیٹی بلز کتنے زیادہ ہیں. کیا آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو پنچ فیل ہوتی ہے بطور ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی. نہیں ہوتی تو آپ بتا دیں, آپ کہیں نہیں تو بلز آر نتھنگ. But if the bills are something for you, then imagine what the bills are for these people standing here. وہ یوٹیلیٹی بلز, مہنگی بجلی, پھر ڈیزل پہ آپ نے کاربن لیوی لگا دیا 2.5% روپیز کا. چلیں آپ ڈسکریج کر رہے ہیں, وہاں پر آپ کنزرویشن کو پروموٹ کر رہے ہیں, گرین انرجی کو انکریج اس اقدام سے کر رہے ہیں, لیکن اس اقدام سے آپ گرین انرجی کو انکریج نہیں کر رہے, آپ کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں اپنی نیشنل جو کلائمیٹ چینج پالیسی ہے اس کو, اور جو انٹرنیشنل اگریمنٹس آپ نے کنونشن یہ وہ سائن کر کے آتے ہیں دنیا سے باہر, اس کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں اور ڈسریگارڈ کر رہے ہیں. سو اٹس ویری کلیئر, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اینڈ وی ول ناٹ سپورٹ دس. ہمیں کلائمیٹ چینج کی حقیقت کا پتہ ہے. پاکستان از ون آف دا موسٹ ولنریبل کنٹریز وین اٹ کمز ٹو کلائمیٹ چینج. ہماری کنٹریبیوشن ہر طرح سے زیادہ ہوتی ہے, لیکن ہمیں جو ہم برداشت کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کا, ان کنٹریبیوٹرز کا جو ماحول خراب کر رہے ہیں وہ سب سے بڑا ہوتا ہے. ہارڈلی 1% ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹوورڈز دا ڈیگریڈیشن آف واٹس ہیپننگ ان دا ورلڈ, بٹ لک ایٹ ہاؤ وی آر بینگ ٹریٹڈ. تو یہ کلائمیٹ چینج حقیقت ہے. 2022 کا فلڈ آپ کے سامنے, ہم نے تو 2020 کا بھی دیکھا, 2011 کا بھی دیکھا, 2010 کا بھی دیکھا, پر اب تو ہم سب کو ہوش آنا چاہیے. اور اب بھی اگر 18% سولر پینل پر ٹیکس ہوگا تو آئی ریئلی ڈونٹ تھنک واٹ آئی شوڈ ٹیل دس گورنمنٹ. یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے. آئی وڈ آلسو, یہ رینیویبلس کی بات ہے, وی شوڈ گو ٹوورڈ دیٹ. سر اس کے بعد انسینٹیوائز تو کیا نہیں آپ لوگوں نے سولر کو, لیکن آپ نے دیکھیں, میں آپ کو صرف سندھ حکومت کا ایک ابھی بھی 25 ارب روپے کی رقم رکھی ہے سندھ حکومت نے سولر کے اندر, تاکہ غریب لوگوں کو جو 300 یونٹ بجلی خرچ کرتے ہیں ان کو سولر مفت دیا جائے. اور یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے, ان کی سوچ ہے, اس کے تحت سندھ حکومت نے یہ رقم رکھی. لیکن یکا یک جب 18% کا اضافہ ہوتا ہے تو یقیناً اس بجٹ پر بھی وہ بوجھ پڑے گا. سو اس کو واپس لینے کی ضرورت ہے. سر آئی جسٹ لائک ٹو ٹچ اپون اے فیو ادر پوائنٹس ان دا بجٹ. سر اس کے علاوہ یہاں پر بات ہو رہی تھی, بڑی بڑی باتیں وہاں اپوزیشن سے ہو رہی تھی. مجھے یاد ہے کہ جب یہ اپوزیشن گورنمنٹ میں تھی تو اس وقت گورنمنٹ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ 2020 میں 23 بلین تھا, اور انہی کی حکومت میں 2021 میں وہ 30.7 بلین تھا. دس از وین دا پیپل سٹنگ ان اپوزیشن ور ان دا گورنمنٹ. سو یہ ان کی حکومت تو ہم نے دیکھ لی ہے, سب نے دیکھ لی ہے.
اگر یہ نااہلی ہم نہیں دیکھتے، مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے، یہاں بیٹھے میرے سب کالگز ہیں، قابل احترام ہے میرے لیے، میں بدتمیزی کی طرف نہیں جاؤں گی کیونکہ میرے پاس بات کرنے کے لیے مواد ہے، لیکن آپ لوگوں کی ہم نے حکومت دیکھ لی، کان پکڑتے ہیں۔ پاکستان اس وقت the fourth most expensive country in the world تھا when PTI was in government۔ قرضے آپ لوگوں نے تاریخ میں سب سے زیادہ لیے، تاریخ میں سب سے زیادہ لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور صرف میں اس پہ یہ ضرور کہوں گی کہ کچھ لوگ جو کل تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے اب گلیوں میں حکومت کا جنازہ لیے پھرتے ہیں، کچھ لوگ جو کل تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے اب گلیوں میں حکومت کا جنازہ لیے پھرتے ہیں، اپنے عہدے کے اندھیروں کا حساب دینے کے بجائے، اپنے عہدے کے اندھیروں کا حساب دینے کے بجائے یہ نئے چراغوں کو بجھانے کی دعا کرتے ہیں، اور یہ رول پی ٹی آئی ادا کر رہی ہے۔ نو آئی ایم کمپلیٹ۔ شیر ہو گیا نا، آخری شیر ہوتا ہے جی، مائک کھولے، وائنڈ اپ کریں سر، پلیز ڈونٹ انڈرمائن دا پارلیمنٹ۔ میں شیر ان کے لیے پڑھ رہی تھی، اگر آپ میری تقریر سن لیتے۔ سر، میں اس کے علاوہ جو ای کامرس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ای کامرس کو پروموٹ کرنے کے بجائے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے، اور طارق فضل چودھری صاحب پلیز ٹیک نوٹس بیکاز نو ون از سٹنگ ہیئر، دیز فرنٹ بینچز آر ایمپٹی، ویئر از دا فائنانس ٹیم ہو از ٹیکنگ دا نوٹس؟ یہ تو گورنمنٹ ایسی ہے جس کو ڈیفینڈ کرنے والے بھی منہ چھپا رہے ہیں، خدا کے لیے یہ نوٹنگ آپ ٹھیک ہے، میں اگر آپ چیئر کو ایڈریس کریں۔ اچھا سر، آج ان کو فائنانس کا بنا دیے پارلیمانی، نو کراس ٹاک پلیز۔ سر، اس کے علاوہ میں ای کامرس شوڈ بی پروموٹیڈ، فیسیلیٹیٹڈ، لیکن اس بجٹ میں اسے ڈسکریج کیا جا رہا ہے، اس کو اوورلی ٹیکس کیا جا رہا ہے، ڈسپروپورشنیٹلی ٹیکس کیا جا رہا ہے اور ڈسکریج کیا جا رہا ہے۔ سر، یہ فلیٹ ریٹ 18% جو سیلز ٹیکس ہائیبرڈ اور ڈیزل گاڑیوں پہ لگایا گیا ہے، سر اس سے اور تو کوئی نہیں ہے، لیکن جو چھوٹی گاڑیاں ہیں 850 cc والی، ان پر بھی بوجھ پڑے گا۔ تو یا تو اس کو کوئی ریشنلائز کریں کہ کم سے کم، سنیے کھیلدار صاحب، آپ فون پہ بات کریں، اس کو ریشنلائز کریں، چھوٹی گاڑیاں لینے والوں کے اوپر بھی یہ 18% کی فلیٹ ڈیوٹی لگی ہے، اس کو ریشنلائز کریں۔ سر، اس کے علاوہ جو وتھ ہولڈنگ ٹیکس آن ڈیجیٹل، اب مسئلہ ہو گیا کہ بھائی ڈیجیٹل آن لائن منگا رہے تھے لوگ، پتہ چل گیا حکومت کو، اس پر بھی ٹیکس لگا دو۔ ارے بھائی، اپنی کنونشنل بزنسز کو بہتر کرو، کیا ضرورت ہے لوگوں کو اور تنگ کرنے کی؟ ایک تو ونڈو ملی ہے جہاں سے وہ خوشی سے کچھ چیز دیکھ کے منگا لیتے ہیں، آپ ان وینڈرز کے بھی پیچھے جا کے پڑے ہیں، اینڈ آئی تھنک دس از جسٹ ناٹ دا وے۔ یو شوڈ ناٹ پینلائز دا کنزیومر، یو شوڈ انسٹیڈ انسینٹیوائز دا لوکل وینڈر، یہ آپ کو کرنا چاہیے۔ پلیز لکھ لیجئے کھیلدار صاحب، اسی لائن کو لکھ لیجئے۔ سر، اس کے علاوہ جو 2.5 کاربن لیوی لگائی ہے، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ کہ انرجی کو کنزرو کر رہے، گرین انرجی ہے، لیکن سر جو اس سے مسئلہ ہوگا نا وہ غریب عوام کا ہوگا۔ ہمارے جو بسز ہیں یا پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ مہنگی ہو جائے گی، تو اگر حکومت ساتھ ہی ساتھ کوئی ان کو ریلیف دے دے، کوئی اس طرح کی سبسڈی ان کے لیے دے دے، تو آئی تھنک دیٹ۔ اچھا سر، میں اب شکریہ بس پلیز، بہت ہو گیا اتنا کسی کو آخری چیز بولیں، آخری چیز۔ ایگریکلچر پہ بات کر رہی ہیں، 2 منٹ اور سر، 2 منٹ اور ویری کوئکلی آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ایگریکلچر۔ سر، ادھر بھی کہا گیا ہے، اینڈ سر یہ جو کہا جاتا ہے نا تقریروں میں، یہ برائے نام کہا جاتا ہے، یہ صرف ڈرامہ، یہ سے پہلے ہوتا تھا کہ کیا کہتے تھے، نمبرز کا گورنگ دھندا ہے، اب مجھے لگتا ہے الفاظ کا بھی گورنگ دھندا ہے۔ تو بڑا بیوٹیفلی ہمیں یہ پرائیورٹی، آئی وانٹ ٹو سے ٹو مچ، میں پارلیمنٹری زبان یوز نہیں کرنا چاہتی۔ پرائیورٹی 400 ارب روپے کی آپ نے جو روڈ رکھی ہے موٹر وے، اس میں 15 ارب یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر آپ نے رقم رکھی ہے، سو دیٹ از آلسو کنڈیمنیبل۔ سر، سندھ کا ایک ایشو ہے جو پی ڈبلیو ڈی کی اسکیمز ہے، میں اس کو ذرا سا اٹھا لیتی ہوں۔ سر، پی ڈبلیو ڈی کی اسکیمز ہے جو کہ ٹرانسفر، پی ڈبلیو ڈی آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ڈیزالو کر دیا، بڑا کرپٹ ادارہ تھا وہ، شروع تو پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوا تھا سارا کام، چلے اس کو ڈیزالو کر دیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ پی ڈبلیو ڈی کی جو اسکیمز ہے وہ جب ٹرانسفر ہوتی ہیں تو 3 صوبوں کو، پنجاب، پختونخوا اور بلوچستان کو آپ ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ چلے اب آپ یہ اسکیمز کریں، لیکن کیا وجہ ہے؟ پیج 45
of this PSDP. Please, Tariq Fazal Chaudhary sahab, if you are taking these notes, this is very important. کیا وجہ ہے کہ پی ڈبلیو ڈی کی وہ اسکیمز جو پی ڈبلیو ڈی کی ڈیسولوشن کے بعد صوبوں کو گئی ہیں وہ سندھ کو کیوں نہیں گئی؟ آپ نے سندھ کو کالونی سمجھا اپنی؟ آپ کا جب دل کرتا ہے سندھ کے ساتھ جاتی کرتے. وی آر ناٹ یور کالونی. وی آر یہ پڑھیں پریمبل. آپ یہ پڑھیں اس کو پڑھیں کہ ٹیریٹریز کیا ہیں، فیڈرل ٹیریٹری کیا ہے اور پروونشل ٹیریٹری کیا ہے. یہ آئین ہے نا، اس کو پڑھ لیں. اس میں سندھ کو پڑھ لیں، وہ از اے صوبہ. اور آپ اس کو دیکھ لیں پیج 46 کو کہ آپ نے جو پی ڈبلیو ڈی کی اسکیمز دی ہیں سندھ کو، وہ آپ نے ہاؤسنگ اینڈ ورکس ڈویژن. کب سے ایک صوبے کا کام جو ہے وہ وفاقی منسٹری کرنے لگی ہے؟ کب سے؟ کھیلدار صاحب آپ تو سندھ سے ہیں، کوئی سندھ کے بیٹے ہونے کا حق ادا کریں. آپ بھی کھڑے ہو کے اس کو آج کنڈیم کریں تو میں مانوں کہ آپ سندھ کے بیٹے ہیں. So this is actually, it is sad. سر جو بات ہے سر یہ ناانصافی ہے سندھ کے ساتھ. The Chief Minister had written, and I want to quickly read these 2 lines. انہوں نے یہ لکھا تھا کہ as done for the other 3 provinces, یہ ان کا لیٹر ہے, I'm reading 5 جون کا. As done for the other 3 provinces, the schemes relating to the province of Sindh in the Housing and Works Division shall be transferred along with the respective allocations to provinces and special areas and will be executed by the government of Sindh. This is the letter. So بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس طرح کا پلیز سب مجھے انٹرپٹ نہ کیا جائے. میں نے کسی کو انٹرپٹ نہیں کیا ہے. کراچی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، وہ سندھ کا ہے، وہ سندھ کا شہر ہے، وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. ہمیں کراچی تشریف رکھیں، نو کراس ٹاک. اب چیئر کو ایڈریس کریں. شازیہ مری صاحبہ یہ ہو گیا نا سر، ہمیں کراچی سندھ سے الگ نہیں کرنا. آپ اپنی تقریر میں جواب دیجیے. دیں گے کراچی سندھ کا ہے اور سندھ کا رہے گا اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ماحول صحیح رہے تو ایک صوبے کو اس طرح ہاتھ نہ کریں ہمیں ہاتھ. شکریہ. کراچی کسی کے باپ کا نہیں ہے، وہ سندھ کا ہے اور وہ سندھ کا رہے گا انشاءاللہ تعالی. شازیہ مری صاحبہ وائنڈ اپ کریں. Deputy Speaker صاحب, I would like your attention. Deputy Speaker صاحب, بات یہ ہے میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا. میں نے تو صرف یہ کہا کہ جب آپ لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ اور گجرانوالہ کو پنجاب سے الگ نہیں کرتے تو آپ کراچی، میرپور خاص، حیدرآباد کو سندھ سے الگ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے شہر ہے، یہ ہمارا صوبہ ہے. صوبوں کے آپ انٹرسٹ کو ایسے ہولڈ نہیں کر سکتے. یہ پرائم منسٹر صاحب نے اشور کیا تھا سندھ حکومت کو، اینڈ پرائم منسٹر صاحب ہیو ٹو انشور کہ سندھ کے ساتھ انصاف ہو، سب کے ساتھ انصاف ہو، آپ کے ساتھ بھی انصاف ہو، لیکن سندھ کے ساتھ انصاف ہو. یہ بہت غلط پریسیڈنٹ ہے. آپ سندھ کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے. یو کانٹ ڈو دس ٹو سندھ. K4 کے اوپر وفاقی حکومت ہیز بین ویری irresponsible. وفاقی حکومت نے K4 کے اوپر خاطر خواہ ایلیگیشن ابھی تک ریلیز نہیں کیے. سندھ حکومت نے جو گریڈ اسٹیشن اور دیگر جو ان کے ذمہ کام ہے اس کی ایلیگیشن رکھی ہے. جو ہی فیڈرل گورنمنٹ یہ اماؤنٹ ریلیز کرے گی کام شروع ہوگا اور انشاءاللہ تعالی یہ منصوبہ ضرور بن جائے گا. سر اس کے ساتھ یونیورسٹیز کا ایشو ہے سندھ کی. سر یونیورسٹیز کے لیے پہلے کہا گیا کہ 4.8 بلین دے رہے ہیں، لیکن پھر کہا گیا کہ 2.8 بلین. ایک میٹنگ میں 4.8 بلین کے اوپر جو ہے وہ اپروول آتا ہے، دوسری میٹنگ میں 2.8 بلین.
So we want کہ 4 बिलियन तक ये रकम हो और सिंध की यूनिवर्सिटीज को जो अमाउंट है वो रिस्टोर हो। सर मैं पंजाब पे बात करूंगी, पंजाब के अंदर भी जो जिस तरीके से पॉलिटिकल स्पेस मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही है, और खास तौर पे वसेत के अंदर जो ज्यादती हो रही है सर, वहाँ की यूनिवर्सिटीज को भी सही एलोकेशन नहीं है, वहाँ के रोड्स को भी सही एलोकेशन नहीं है। तो क्या वसेत पंजाब का हिस्सा नहीं है? क्या वसेत के लोग पढ़ाई और लिखाई से उनका कोई ताल्लुक नहीं है? तशरीफ रखें, के लोगों का मेंबरान से गुजारिश है आप तशरीफ रखें। जी वाइंड अप करें शाहजहां मलिक साहब। पंजाब की हुकूमत थैंक यू, वसेत के साथ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तशरीफ रखें, ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है तशरीफ रखें। वो आप चीफ विप से हैं, वो डिसाइड करते हैं भैया। जी जी वाइंड अप करें ना प्लीज। यू हैव 30 सेकंड शाहजहां मलिक साहबा प्लीज। पढ़ा सर, मैं वसेत पे बात कर रही हूँ तो वो भी अच्छी नहीं लग रही। शाहजहां मलिक साहबा वाइंड अप करें, यू हैव 30 सेकंड। वसेत के साथ जाती है सर, फिक्र दा सिज। मैं चले सर मैं खत्म करती हूँ, मैं सच्ची बातें कर रही थी, मैं अच्छी बातें सच्ची बातें। सर मैं तो बिजली की लोड शेडिंग पे बात करना चाह रही थी जो कि बहुत बड़ा मसला है। सर बिजली की लोड शेडिंग ईद पर भी हुई है और ये इतनी बड़ी ज्यादती हुई है, सिंध के अंदर तो हुई है, मुझे नहीं पता बाकी जगह हुई है कि नहीं। गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन ईद के दिन भी लोड शेडिंग हुई है। ईद के 3 दिन छुट्टी थी और तीनों दिन लोड शेडिंग हुई है। सर क्या हमारे हल्के के लोग इंसान नहीं है? क्या कांगड़ के लोग इंसान नहीं है? क्या खिपरों के लोग? शुक्रिया 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 बस।